السلام علیکم طالب علم علی اردو پرائمری اسکول بھسول کی جانب سے میں شیخ سلیم سر چھٹی کلاس ریاضی مضمون کے لیے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دوسری سبق نمبر 2 زاویہ اینگل۔ آج ہم زاویے کے مختلف کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے سمجھ لیں سب سے پہلے کہ زاویہ یعنی کیا۔ تو زاویہ دو شعاعوں سے بننے والی شکلوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زاویہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے پچھلی جماعت میں پڑھے، یہ ایک شعاع ہے، اس شعاع سے کو ہم اس سے پہلے بھی ہم نے سبق میں پڑھا شعاع، یہ دو شعاع ہو گئی، یہ کون سی شکل بن گئی؟ زاویے کی شکل بن بننے والی شکلوں کو ہم زاویہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے بہت سارے زاویے ہم بنا سکتے ہیں الگ الگ طرح سے، جو دو شعاعوں سے مل کر بنتے ہیں، جیسے کہ ہم کو سامنے شکل میں نظر آ رہا ہے۔ مختلف قسم کے زاویے، اس کے علاوہ ہم مزید اور زاویے بھی بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہم کتاب کے صفحہ نمبر 6 کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم زاویے کی شکلیں دیکھیں گے۔ پرندے کی چونچ کے درمیان ایک زاویہ بن رہا، اسی طرح قینچی کی دو دھاروں کے درمیان میں ایک زاویہ بن رہا، گھڑی کی دو سوئی، گھنٹے والی اور منٹ والی سوئی کے درمیان میں زاویہ بن رہا۔ کون سا زاویہ بن رہا؟ ذرا غور کریں گے، ہم نے پچھلی جماعت میں بھی پڑھے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ چونچ کے درمیان جو زاویہ بن رہا ہے وہ زاویہ کون سا ہوگا؟ حدہ زاویہ۔ اسی طرح قینچیوں کے درمیان قائمہ زاویہ بن رہا ہے اور گھڑی کی دو سوئیوں کے درمیان منفرجہ زاویہ بن رہا ہے۔ اس طرح سے ہم جو ہے اس خالی جگہ کو مکمل کر سکتے ہیں کتاب کے اندر۔ اسی طرح یہاں ہمارے پاس میں ایک ٹیبل ہے جہاں پر جدول مکمل کرنا ہے۔ یہاں دیا ہوا ہے زاویہ، دیا ہوا ہے زاویے کا نام، دیا ہوا ہے زاویے کا راز، دیا ہوا ہے زاویے کے ضلع دیے ہوئے، سامنے زاویے کی بہت مختلف اشکال دی ہوئی ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ زاویے کا نام کیا ہے، اس کے بعد زاویے کا راز کیا ہے، پھر زاویے کے ضلع کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس ٹیبل کو مکمل کریں گے ایک کے بعد ایک بغور۔ جیسے کہ شکل میں نظر آ رہا ہے، 3 طرح کے زاویے ہے اور تینوں کے لیے الگ الگ نام لکھنا ہے ہم کو شکل کو دیکھ کر۔ اسی طرح زاویوں کے راز بھی دیکھنا ہے الگ الگ اسی شکل میں سے۔ جیسے پہلی شکل دیکھیں ہم تو زاویے کا نام ہے PYR اور اس کا زاویے کا راز ہے نقطہ Y، اور زاویے کی جو دو ضلع ہے جن کو ہم شعاع کہتے ہیں، یہاں ضلع YR اور ضلع YP۔ اس طرح سے یہاں پر زاویے کا راز اور زاویے کے ضلع، 3 چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی ہے۔ آگے دوسری شکل میں دیکھیں گے ہم کہ زاویہ ہے جس کا نام ہے زاویہ LMN، اس کا نقطہ راس ہے، زاویے کا راس یا راسی نقطہ وہ ہے نقطہ M۔ اسی طرح ضلع کا نام ہے ML، ضلع ML یا ضلع MN۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے تینوں بھی چیزیں، زاویے کا نام، زاویے کا راز، زاویے کے ضلع، یہ مکمل کر لیے ٹیبل میں۔ مزید تیسری شکل میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی جو ہے سب سے پہلے زاویے کا نام زاویہ BOS، اور یہاں پر نقطہ O، ضلع OS اور ضلع OB۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایک بات دھیان میں آتی ہے کہ زاویے کا جو نام ہے PYR، زاویہ LMN، زاویہ BOS، اس کا جو درمیانی نقطہ ہے وہی راسی نقطہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ زاویہ انہی کے اوپر بنتا ہے جس کو ہم راس کہتے ہیں، راس یا راسی نقطہ ہے نا۔ جیسے Y درمیان میں ہے زاویے کے PYR کے اندر، زاویہ LMN میں نقطہ M درمیان میں ہے، زاویہ BOS میں نقطہ O درمیان میں ہے۔ ہم اس کو الٹا بھی لکھ سکتے تھے، جیسے زاویہ RYP بھی لکھ سکتے تھے، زاویہ LMN کو NML بھی لکھ سکتے یا SOB بھی لکھ سکتے، ضلع YP کو ضلع PY بھی لکھ سکتے، ضلع YR کو RYB اور ضلع ML کو LMB، MN کو NMB اور OS کو SOB اور BO کو SB۔ مزید ہم اس کے بعد زاویے کے مختلف اقسام دیکھیں گے۔ جیسے سب سے پہلا ہمارا صفر زاویہ، جیسے ایک شعاع دی ہے یہاں پر اور اس کی تعریف ہے کہ جس زاویے کی پیمائش 0 درجے ہوتی ہے اسے صفر زاویہ کہتے ہیں۔ یہ ہماری کتاب پیج نمبر 7 پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مزید 2 شعاع آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 شعاع ملنے سے ہی زاویہ بنے گا۔
اب چونکہ دونوں شعاع میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو صفر درجے والا بولیں گے، جس زاویے کی پیمائش صفر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسری قسم زاویے کی حدہ زاویہ، کہ صفر سے درجے سے بڑے لیکن 90 درجے جو چھوٹے زاویے کو حدہ زاویہ کہتے ہیں، جیسے کہ شکل میں نظر آ رہا ہے۔ زاویہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے 0 سے لے کے 90 تک، مگر وہ 90 سے چھوٹا ہی ہے۔ اگلا زاویہ ہے ہمارا زاویہ قائمہ زاویہ، جس زاویے کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے اسے قائمہ زاویہ کہتے ہیں، جیسا کہ شکل میں نظر آ رہا ہے۔ قائمہ زاویے کی پیمائش 90 درجے ہے، اس لیے ہمارا اس کے بعد قائمہ زاویے کے بعد منفرجہ زاویہ، جس کی پیمائش 90 سے زیادہ اور 180 سے کم ہوتی ہے، اس زاویے کو منفرجہ زاویہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھو یہاں پر جو ہے زاویہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا جو 90 سے زیادہ ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہ بھی 90 سے زیادہ ہے، 180 سے کم ہے، تو ایسے زاویے کو ہم منفرجہ زاویہ بولتے ہیں، جس کی پیمائش 90 سے بڑے اور 180 درجے سے چھوٹے زاویے کو منفرجہ زاویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا اگلا زاویہ مستقیم زاویہ۔ مستقیم یعنی سیدھا، جس زاویے کی پیمائش 180 درجے ہوتی ہے اسے مستقیم زاویہ کہتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں خط کہتے ہیں۔ ایک خط ایک مستقیم زاویہ ہوتا ہے جس کی پیمائش 180 درجے ہوتی ہے، یعنی ایک خط جو ہے وہ زاویہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مقررہ زاویہ، جس زاویے کی پیمائش 180 درجے سے زیادہ اور 360 درجے سے کم ہو اس زاویے کو مقررہ زاویہ کہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہم دیکھیں گے کہ یہ 180 سے یہ بھی زیادہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے 181، 182 سے لے کر 359 تک جو زاویہ بنے گا ہمارا، وہ ہمارا مقررہ زاویہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا زاویہ سالم زاویہ، جس زاویے کی پیمائش 360 درجے ہوتی ہے اس زاویے کو سالم زاویہ کہتے ہیں۔ سالم زاویہ یعنی ایک دائرہ جو ہے وہ ایک سالم زاویہ ہوتا ہے جو کہ 360 درجے کا ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں زاویے کی قسمیں۔ صفر زاویہ، اس کے بعد ہے حدہ زاویہ، اور اس کے بعد ہے قائمہ زاویہ۔ صفر زاویہ، حدہ زاویہ، قائمہ زاویہ، اور اگلا زاویہ جو کہ ہمارا 90 درجے سے زیادہ والا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں منفرجہ زاویہ۔ یہ زاویے کی چوتھی قسم ہو گئی۔ اس کے بعد میں آتا ہے مستقیم زاویہ جو 180 درجے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مقررہ زاویہ جو 180 سے زیادہ اور 360 سے کم ہو، اور آخری میں ہمارا اس طرح سے ہمارے زاویوں کی 7 قسمیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ مثلث کے مزید معلومات کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک جو ہے دوسری جو ہے زاویے کی ورکنگ ماڈل تیار کیا ہے۔ یہاں 2 شعاع ہیں، نیچے والی شعاع، اوپر والی شعاع۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک زاویہ بن رہا، 2 شعاع ملنے سے ایک زاویہ بنتا، چونکہ یہاں پر 0 درجے کا زاویہ ہے اس لیے یہ 0 زاویہ کہلائے گا۔ اور ہم نے دوسری جو ہے مثلث کی مثال کے اندر دیکھے، مثلث کی دوسری قسم حدہ زاویہ، یعنی 90 سے کم، یہ 90 درجے کا زاویہ یہاں ہوتا، اس سے کم، 0 سے زیادہ، یہ 0 سے لے کر تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ ایک چاندہ 90 تک، اس سے کم تک، یہاں تک کہ جتنی بھی زاویے ہوں گے وہ حدہ زاویہ کہلائیں گے۔ اس کے بعد میں مثلث کی تیسری قسم ہے قائمہ زاویہ۔ دیکھو یہاں 90 درجے کا زاویہ بن رہا، تو 2 شعاعوں کے درمیان یہ ہمارا کہلائے گا قائمہ زاویہ، ٹھیک ہے۔ اور 90 سے زیادہ یعنی 91، 92، 93 یہاں سے تک لے کے 180 سے کم تک، 90 سے زیادہ پیمائش کا زاویہ اور 90 سے 180 سے کم، ایسے زاویے کو ہم کون سا زاویہ بولتے ہیں؟ قائمہ۔ کون سا زاویہ بولتے ہیں؟ منفرجہ زاویہ، تیسری قسم، ٹھیک ہے۔ مثلا پہلی قسم ہم نے دیکھے 0 درجے کا، پھر منفرجہ، پھر قائمہ، اور چوتھی قسم ہے منفرجہ زاویہ۔
ठीक है। 180 से कम 90 दर्जे से ज़्यादा पैमाइश का जाविया और 180 से कम दर्जे पैमाइश के जाविये को हम मुनफजर जाविया बोलते हैं। उसके बाद में पाँचवीं किस्म है कि देख लो यहाँ पर हम चांदी को ध्यान में रखते हुए, या चांदा भी आपके सामने है, दो शुआ है, इन दोनों के दरम्यान में पूरा चांदी की जैसे एक खड़ी लकीर बंदी, जिसको बोलेंगे हम एक खत बन रहा। तो खत कितने दर्जे का आता है? 180 दर्जे का। तो ये भी जाविया बन रहा, यहाँ से इस तरह से जाविया, तो ऐसा जाविया जिसके दरमियान में 180 का फासला हो, यानी 180 दर्जे पैमाइश के जाविये को हम कौन सा जाविया बोलते हैं? मुस्तकीम जाविया। ठीक है। उसके बाद में 180 दर्जे से, अब ये चूँकि यहाँ से 180 खत्म होगा, अगर मैं इसको चांदे को आगे घुमाऊँगा, इस तरह से लगाऊँगा, तो 180 और ये 180 के बाद में देखो प्लस करेंगे हम, 180 के बाद में 81, 82, 83, 102, ऐसा यहाँ से अगर हम आगे तक आएंगे, कहाँ तक? पूरा चांदा ख़त्म होने तक, यहाँ तक। तो 180 से ज़्यादा पैमाइश के और 360 दर्जे से कम पैमाइश के जाविये को हम कौन सा जाविया बोलते हैं? मुकर्ररा जाविया। ठीक है। कौन सा जाविया बोलते हैं? मुकर्ररा जाविया। 180 से ज़्यादा और 360 से कम पैमाइश के जाविये को कौन सा जाविया बोलते हैं? मुकर्ररा। उसके बाद में अगर 360 दर्जे का, चूँकि मैंने पूरा यहाँ पर शुआ को घुमा के लाए, तो 360 दर्जे यहाँ हो जाते हैं हमारे दो चांदी की कंप्लीट। तो 360 दर्जे पैमाइश के जाविये को हम सालिम जाविया बोलते हैं। इससे आपको मज़ीद मालूमात हासिल होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।